الحمد لله وكفى على عباده الذين اصطفى. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمده ونفخه ونفسه. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. سورہ مریم آیات شریفہ 4 اور اس کے بعد اللہ مالک کی توفیق سے آیت مبارکہ 4 سے بعد کا آغاز کرتے ہیں. اس آیت کریمہ کے الفاظ شریفہ کی معانی اور بامحاورہ ترجمہ اللہ کی توفیق سے ہو چکا ہے. ایک دفعہ پھر بامحاورہ ترجمہ توفیق رب العالمین سے سنتے ہیں. انہوں نے کہا یعنی زکریا علیہ السلام نے، میرے رب یقیناً میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں، یقیناً میری ہڈیاں مجھ سے کمزور ہو گئی ہیں اور سر بڑھاپے سے شعلہ مار چکا ہے اور میں کبھی بھی آپ سے دعا کرنے میں بے نصیب نہیں رہا. بہت سی باتیں جن کو جاننے والے اللہ مالک ہی ہیں، انہی میں سے کچھ باتیں رب ذوالجلال کی توفیق سے عرض کرنے کی حقیر سی کوشش کرتا ہوں. پہلی بات، رب، انہوں نے اپنی فریاد کا آغاز کس سے کیا؟ اللہ رب العالمین کے بہترین پیارے پیارے مبارک ناموں سے ایک نام کے ساتھ. میرے ساتھ سورہ الاعراف آیت شریفہ غالباً 180 ہے. وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اور اللہ تعالیٰ ہی کے لیے اچھے اچھے نام ہیں تو انہیں ان کے ساتھ پکارو، ان سے ان کے ساتھ دعا کرو. یہ طریقہ ہے رب العالمین کا سکھلایا ہوا اور یہ ہی درست ہے. اس کے درست ہونے میں رائی برابر ذرہ برابر شک و شبہ نہیں. کسی کو اپنی زندگی میں اپنی فریادوں میں لانے کی کوشش کرنا چاہیے. اب اس کے بعد انہوں نے بغیر کسی لمبی گفتگو کے، آپ بہت کچھ اللہ کی توفیق سے سن چکے ہیں، کسی اور کا اس میں جو آج کل ہم واسطے وسیلے طفیل سنتے ہیں، کسی کا وہ ڈالا. ان کا طریقہ دعا درست تھا یا نادرست معلوم، اور وہ کامیاب ہوا یا نہ ہوا. اس کا کامیاب ہونا، اس کا نتیجہ بھی انہوں نے بتلایا ہے جن سے انہوں نے مانگا اور جنہوں نے اس نتیجے سے جنہوں نے وہ نتیجہ اپنے فضل و کرم سے عنایت فرمایا. اس سے سچی پکی قطعی خبر کون لائے گا اور کہاں سے لائے گا؟ اللہ ہم سب کو اسی طریقہ سے مانگنے اور اسی نتیجہ کو آپ کی رحمت سے ہمارے نصیب میں فرما دے. وہن العظم منی، مجھ سے ہڈیاں کمزور ہو چکی ہیں. واشتعل الراس شیبہ، اور سر بڑھاپے سے شعلے مارا.
ان دونوں باتوں کے بیان کرنے کی کیا حکمت ہے؟ بعض مفسرین کرام نے اللہ ان کو جزائے خیر دے اور جو فوت ہو چکے ہیں ان کی قبروں کو نور سے لبریز کر دے. اس کی حکمت اللہ جانے کتنی زیادہ ہے. ایک یہ ہے کہ انہوں نے اپنی کمزوری عاجزی کا اظہار کیا ہے. کیوں کیا ہے؟ بندہ جس قدر اپنی کمزوری اور عاجزی کا مالک کے سامنے اظہار کرے اس کی دعا کی قبولیت کے امکانات اللہ کے فضل و کرم سے اتنے ہی زیادہ ہوتے ہیں. یہ دعا کو قبول کروانے کے آداب میں سے ایک ادب ہے. شوخی شیخی تکبر اس کی وہاں حیثیت نہیں، اس کا نقصان ہی نقصان ہے. اللہ ہمارے نصیب میں وہ کرے جس میں فائدہ ہے اور اس سے دور کر دے جس میں سراسر خسارہ اور نقصان ہے. وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، اور نہیں تھا میں یعنی کبھی بھی آپ سے دعا کرنے میں بے نصیب. کن پر اکن فعل مضارع حفصہ بیاسی ہے، اس پر حرف لفظ نفی لم آیا ہے. اور جب کیفیت یہ ہو برآمد کی بات ہے، لیکن نتیجہ اللہ کی توفیق سے وہ ہمارے الحمدللہ سمجھنے کی قوت میں ہے. وہ کیا ہے؟ جب لفظ کی یہ صورت ہو تو اس میں جو نفی ہے زمانہ ماضی کی وہ ہمیشہ کے لیے ہوتی ہے. ایک بار کی نفی، ایک بار کا نہ ہونا وہ مراد نہیں. کیا مراد ہے؟ وہ یہ سب کبھی بھی میرے ساتھ اس سے پہلے کبھی بھی یہ نہیں ہوا کہ آپ سے مانگوں اور بے نصیب رہا. آپ سے مانگا تو آپ نے میری جھولی کو اپنی رحمت سے لبریز فرمایا. آداب جو دعا کے ہیں ان میں سے ایک یہ سمجھ آتا ہے، اللہ کرے ٹھیک ہو، کہ دعا میں اللہ تعالی کی نعمتوں کا ذکر ہوتا ہے. شکوہ شکایت کہ آپ نے یوں کیا میں نے یوں کیا، اس کا مقصد کہ وہ دعا کو رد کروانا چاہتا ہے. نہ، اللہ کو یہ بات پسند ہے کہ ان کی اس کے علاوہ جو نعمتیں ہیں ان کا تذکرہ ہو. ہم دعا کرتے ہیں قبول کروانے کے لیے، رد کروانے کے لیے. قبول کروانے کی رائے یہ ہے کہ اللہ مالک کی نعمتیں جو اب ان کے اس کے علاوہ ہیں یا جو اس سے پہلے میں آپ ان سے فیض یاب ہو چکے ہیں ان کا ذکر کریں، زبان سے بھی اور دل کی گہرائی بھی ساتھ. آیت شریفہ نمبر 5، وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا فَهَبْ لِي مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا. الفاظ شریفہ کے معنی وَإِنِّي اور یقیناً میں خفت ڈرا ہوں. الموالی مولا کی جمع الموالی. مولا یہاں مراد وہ رشتہ دار جب اولاد نہ ہو تو وہ وارث بنتے ہیں. مولا سے مراد یہاں وہ رشتہ دار جو اولاد کے نہ ہونے کی صورت میں میرے ساتھ وہ وارث ان کی بیٹا آ گیا. جو اولاد کے
نہ ہونے کی صورت میں وارث بنتے ہیں. تو مراد قریبی رشتے دار اور چچوں کے بیٹے. من ورائی میرے بعد. وکانت امرأتی عاقرا، عاقر وہ مرد یا عورت جس میں جنم دینے کی صلاحیت نہ ہو، مرد ہو یا عورت. اس سے پہلے میرے ساتھ توجہ کیجیے، انہوں نے کیا لفظ استعمال، انبیاء کی دعا وہ انبیاء ہی کی ہوتی ہے. امت میں سے کسی کی دعا جو بات سمجھ میں آتی ہے کسی نبی کی دعا کے برابر نہیں ہو سکتا. نبی امت سے بلند ہوتا ہے. وکانت شروع ہی سے، پہلے ہی سے عاقرہ بچے کو جنم دینے کی صلاحیت سے خالی ہے. یہ آج کی بات، عارضی بات، 6 سال کی بات نہیں، شروع ہی سے اس میں جنم دینے کی صلاحیت نہیں ہے. وقد بلغ یرثنی ویرث آل فہب لی من لدنک ولیا، فہب لی مجھے عطا فرمائیے، من لدنک اپنی جانب سے، ولیا وارث. بامحاورہ ترجمہ، اور یقیناً میں اپنے بعد اپنے قریبی رشتے داروں سے ڈرتا ہوں، اور میری بیوی شروع ہی سے بانجھ ہے، سو مجھے اپنی جانب سے وارث عطا فرمائیے جو میرا وارث ہو اور آل یعقوب کا، یعقوب کے خاندان کا. وجعل ہو، اور اسے بنائیے رب، اے میرے رب. رضیہ، رضیہ اس میں مفعول کے معنی میں ہے مرضی، پسندیدہ. آپ کے ہاں بھی پسندیدہ اور بندوں کے ہاں بھی پسندیدہ. بامحاورہ ترجمہ، وہ میرا وارث ہو اور آل یعقوب کا، اور اسے اے میرے رب پسندیدہ بنائیے. ان 2 آیات میں متعدد باتیں جن کے جاننے والے کما حقوق اللہ مالک ہی ہیں. انہیں اپنے قریبی رشتے داروں سے کس بات کا خوف تھا؟ خوف یہ تھا کہ ان میں بنو اسرائیل کی قیادت کی، دینی رہنمائی کی صلاحیت نہیں، تو کیے کرائے کام کو خراب کر دیں گے. اور میری بیوی ہمیشہ سے شروع سے بانجھ ہے، تو مجھے اپنی جانب سے وارث عطا کیجیے. وہاں پہلے بھی اپنی کمزوری کا اظہار، اقرار، اعلان کیا کہ میری ہڈیاں مجھ سے کمزور ہو چکی ہیں، میرے سر سے بڑھاپا شعلے مار رہا ہے. اب دوسرا فریق بیوی، اس کی بات، اس کی کمزوری، اس کا ذکر بھی کیا. وہ کیا ہے؟ وہ یہ میری بیوی صرف بانجھ نہیں، شروع سے بانجھ. پھر وہی بات جو پہلے گزر چکی ہے، اپنی کمزوری، عاجزی،
ظاہری اسباب کے نہ ہونے کا اقرار، اعلان اور اظہار ہے، اور دعا میں رب العالمین کے روبرو اپنی کمزوری عاجزی کا ذکر کرنا ان کے ہاں پسندیدہ ہے۔ تو اب آپ کیا کیجیے، مجھے ایک وارث کہاں سے عطا کیجیے۔ دیکھیے، لدنک، میرے پاس وارث لینے کی لوگوں کی نظر میں جو شکلیں ہیں میرے پاس نہیں، جو اسباب وارث لینے کے لیے دنیا والے سمجھتے ہیں ان سے خالی، اپنی جانب سے بھی اور اپنے ساتھی بیوی کی جانب سے بھی۔ تو اب کہاں سے ملنا ہے؟ ہم تو جیسے ہیں وہ عرض کر چکا، اپنی جانب سے۔ وہ وارث کس کس کا ہو؟ اب دیکھیے، ان کا اپنے رب پہ بہترین گمان یا اللہ میں بھی عطا فرما۔ بہت بڑی نعمت ہے کہ کسی کو جد و جہد کرتے ہوئے، کوشش کرتے ہوئے اپنے رب کے ساتھ شاندار گمان۔ ایک یہ کچھ بھی نہ کرے، بری کرتوتیں کرے اور کہیں مجھے اللہ پہ بڑا اچھا گمان ہے، شاید یہ دھوکے باز ہو، اس کی بات میں نہیں کر رہا، وہ جانے اس کا رب ہے۔ یہ بات اس کی ہے، اپنی طرف سے جو کر سکتا ہے کرتا ہے، لیکن ساتھ ہی اپنی بے بسی، کمزوری، عاجزی کا اظہار کرے۔ اب دیکھیے، ایک طرف ان کی کمزوری ان کی جانب سے، بیوی کی جانب سے، اور دوسری طرف دیکھیے بچہ مانگا ہے، اس کے ساتھ اور صاف بھی لگا رہے ہیں، اور جو لینا ہے ان کا حق ہے، کہتے حق دی، مجھے ہبا دیجیے۔ ہبا کسی چیز کے بدلے میں دیتا ہے۔ ہبا کیا ہوتا ہے؟ دینے والے کی عنایت ہوتی ہے۔ تو مانگ رہے ہیں ان کی عنایت، اور باتیں کیا کر رہے ہیں؟ جیسے کوئی اس کا بدل دے رہے ہیں۔ وقت ہوا چاہتا ہے، کسی بھی بات کو روکتے ہیں۔ اللہ مالک کی توفیق سے یہی سے اللہ عافیت دے، آئندہ گفتگو کا آغاز کیا جائے گا۔ مولا کریم جو پڑھ رہے ہیں اس میں جو جو ٹھیک بات ہے اس کو اپنانا، اس کے مطابق اپنی زندگی کے نقشوں کو ترتیب دینا ہمارے نصیب، اور جو غلط بات ہوئی ہے اللہ اس کو معاف کر دے، اور جو غلط بات ہم میں ہے اللہ تعالیٰ اس کو بھی مٹا دے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ واتباعہ لا یوم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ ڈاکٹر فضل الہی صاحب کا آفیشیل یوٹیوب چینل ہے، اس کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کریں، اور بیل آئیکن پریس کریں تاکہ نئے آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو موصول ہو سکے۔ جزاکم اللہ خیر۔